آیا ہوں، اور یہ مسئلہ ہے کشمیر کی موجودہ صورتحال۔ اس مسئلے پر آنے سے پہلے میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں اقتدار میں آیا تو یہ میری اولین ترجیح تھی کہ پاکستان ہر وہ کوشش کرے گا جو امن کے لیے سود مند ثابت ہو۔ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ کے مشکل مرحلے سے گزرے۔ 2001 کے بعد ہم امریکہ کی دہشت گردی کے خلاف جنگ کا حصہ بنے، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین دور تھا، کیونکہ اس جنگ میں پاکستان کے 70,000 شہری شہید ہوئے اور معیشت کو 150 ارب ڈالر سے زیادہ نقصان ہوا۔ And Pakistan went through one of its worst periods where 70,000 Pakistanis died and over 150 billion was lost to our economy. And Mr. President, I oppose the war because in the 80s Pakistan had joined the Western countries. جناب صدر، میں اس جنگ کے خلاف تھا کیونکہ 80 کی دہائی میں سوویت یونین کے خلاف جب افغان جہاد شروع ہوا تو ہم اس کا حصہ بنے، اور ان کو مغربی طاقتوں نے فنڈ کیا۔ گوریلا جنگ کے لیے مجاہدین کے گروپ بنائے گئے جنہیں پاکستان آرمی نے تربیت دی، اور مغربی ممالک بالخصوص امریکہ نے مالی امداد فراہم کی۔ اس کو افغانستان میں جدوجہد آزادی کا نام دیا گیا۔ روسیوں نے انہیں دہشت گرد کہا، مگر ہم نے انہیں مجاہدین کہا۔ 1989 میں سوویت یونین کو شکست ہوئی تو امریکہ بھی واپس چلا گیا اور ہمیں تنہا چھوڑ دیا۔ The Americans packed up and left. Pakistan was left with these groups. Come 9/11. پھر سن 2001 میں امریکہ نے افغانستان پر قبضہ کیا اور پاکستان بھی اس جنگ کا حصہ بنا۔ میں جنگ کے خلاف کیوں تھا؟ اس کی وجہ ہی یہ تھی کہ ہم نے ان مجاہدین کی پہلے ذہن سازی کی۔ اس لیے جب ہم نے افغانستان میں امریکہ کا ساتھ دیا تو یہ سارے مجاہدین ہمارے خلاف ہو گئے۔ میں اپنی حکومت سے کہتا تھا کہ ہمیں غیر جانبدار رہنا چاہیے تھا، کیونکہ غیر جانبدار حیثیت سے ہم ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں، مگر جب ان کے خلاف جنگ کا حصہ بنے تو وہ ہمارے بھی دشمن بن گئے، اور اس طرح ہم ایک خوفناک صورتحال سے دوچار ہوئے اور ہمارے 70,000 لوگ شہید ہوئے۔ یہ نقصان ہم نے ایک ایسی جنگ میں اٹھایا جس سے ہمارا کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ You become collaborators and they will attack you, which is what happened. They turned against us. We went through a nightmare. 70,000 people killed in a war we had nothing to do with. No Pakistani was involved in 9/11. طالبان افغانستان میں تھے، القاعدہ افغانستان میں تھی، ہمارا اس سے کیا تعلق تھا؟ مگر ہم نے 70,000 لوگ شہید کروائے۔ تو لہٰذا جب میں اقتدار میں آیا تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ان گروپس میں سے جو کچھ بھی بچا ہے ہم انہیں ختم کریں گے، اور یہ فیصلہ صرف ہم نے نہیں کیا بلکہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے مشترکہ فیصلہ کیا، مگر بدقسمتی سے اس پر عمل نہیں ہوا۔ لہٰذا جب میں اقتدار میں آیا تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ان تمام گروپس کو ختم کریں گے، اور مجھے معلوم ہے کہ بھارت ہم پر اب بھی یہ الزام لگا رہا ہے کہ ہم اب بھی ان گروپس کو پال رہے ہیں، مگر میں اقوام متحدہ سے درخواست کرتا ہوں کہ مبصرین کا گروپ بھیجیں اور دیکھیں کہ آیا واقعی پاکستان میں کہیں پر دہشت گردوں کا کوئی ٹھکانہ بچا ہے۔ مگر ہم نے فیصلہ کیا کہ پاکستان میں کسی عسکری تنظیم کا کوئی وجود نہیں ہوگا۔ اس مسئلے پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو اس پس منظر سے آگاہ کرنا چاہتا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے ہمسایوں سے تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کی۔ افغان سرحد پر ہم نے باڑ لگائی، اسی طرح ہم نے ایران کی سرحد پر اپنی نگرانی تیز کر دی ہے اور ان ہمسایہ ملکوں سے تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے، اور بھارت کے ساتھ بھی تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی۔ Now let me just give you a little background about my relationship with India. Because of cricket, میں اگر بھارت کی بات کروں تو بھارت میں کرکٹ کی نسبت سے میرے بہت سارے مداح ہیں۔ برِ صغیر میں کرکٹ سے لوگ بے پناہ لگاؤ رکھتے ہیں۔ میرے ہندوستان میں بہت سارے دوست ہیں اور مجھے بھارت جانا بہت اچھا لگتا ہے، تو لہٰذا جب میری پارٹی اقتدار میں آئی تو سب سے پہلے ہم نے بھارت سے رابطہ کیا۔ میں نے نریندر مودی سے بات کی کہ ہمارے ایک جیسے مسائل ہیں جیسے ماحولیاتی تبدیلی اور غربت، آئیں ہم مل کر اپنے مسائل باہمی تجارت سے حل کریں
اور اعتماد کی بنیاد پر تعلقات قائم کریں۔ نریندر مودی نے مجھے بتایا کہ پاکستان سے دہشت گردی کے حملے ہوتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا ہمیں بھی آپ کی طرف سے بلوچستان میں دہشت گردی کا سامنا ہے۔ کلبھوشن یادو نے جو جاسوسی کرتے ہوئے پکڑا گیا تسلیم کیا کہ وہ کراچی اور بلوچستان میں جاری دہشت گردی میں ملوث ہے۔ میں نے کہا آؤ اس سے آگے بڑھیں، ہماری اولین ترجیح ہمارے عوام ہونے چاہیے۔ دنیا میں سب سے زیادہ غریب بر صغیر میں بستے ہیں، بدقسمتی سے اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ Let's move forward. Our main priority should be our people. The highest number of poor people live in the Indian subcontinent. Unfortunately, didn't make any headways. Our foreign minister was supposed to meet on this in the UNGA last year. گزشتہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران ہمارے وزیر خارجہ کو اپنے بھارتی ہم منصب سے ملاقات کرنی تھی جو بھارت نے منسوخ کر دی۔ ہم نے سوچا بھارت میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں، یہ ایک انتہائی قوم پرستانہ جماعت ہے اور وہ اس موقع پر پاکستان کے ساتھ خوشگوار تعلقات نہیں رکھنا چاہتی۔ ہم نے سوچا ٹھیک ہے، ہم انتخابات تک انتظار کریں گے۔ اس دوران میں ایک 20 سالہ کشمیری لڑکے نے اپنے آپ کو بم باندھ کر ایک قافلے میں اڑا دیا، جس کو اس کے باپ کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے انتہا پسند بنایا تھا۔ اس کے فوری بعد بھارت نے پاکستان پر الزام عائد کیا۔ میں نے ٹیلی ویژن پر بھارتی عوام سے بات کی اور کہا اگر وہ ہمیں چھوٹا سا بھی ثبوت دے دیں تو ہم فوری طور پر کارروائی کریں گے، کیونکہ ان گروپس پر پابندی عائد کی ہوئی ہے۔ ہمیں ثبوت فراہم کرنے کے بجائے انہوں نے ہمارے ملک میں بمباری کے لیے جہاز بھیجے۔ ہم نے جوابی کارروائی کی، 2 جہاز مار گرائے اور ایک پائلٹ کو گرفتار کر لیا۔ ہم نے فوری طور پر پائلٹ کو واپس کر دیا اور یہ پیغام دیا کہ ہم کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتے۔ اس اقدام کو امن کا پیغام سمجھنے کی بجائے انہوں نے اپنی ساری انتخابی مہم اس بات پر مرکوز رکھی کہ انہوں نے پاکستان کو کیسا سبق سکھایا ہے اور 350 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے، جو کہ ایک سفید جھوٹ ہے۔ 350 terrorists. Complete lie. They had just killed about 10 trees of ours. اس میں ہمارے صرف 10 درختوں کو نقصان پہنچا اور یہ بھی ہمارے لیے خاصا تکلیف دہ تھا۔ He then the election campaign. انتخابی مہم میں مودی نے کہا یہ صرف ایک ٹریلر ہے اور فلم ابھی باقی ہے اور ہم نے پاکستان میں جا کر انہیں سبق سکھایا ہے۔ یہ ان کی انتخابی مہم تھی۔ میں نے سوچا کہ سیاستدان انتخابات میں کامیابی کے لیے اس طرح کی بیان بازی کرتے ہیں اور انتخابات کے بعد ہمارے تعلقات معمول پر آ جائیں گے، مگر جو ہی انتخابات ختم ہوئے ہم نے بھارت سے رابطہ کیا مگر کوئی جواب نہ آیا، اور پھر معلوم ہوا کہ وہ ہمیں FATF کے ذریعے بلیک لسٹ کرانا چاہتے ہیں تاکہ ہم دیوالیہ ہو جائیں۔ اس وقت ہم نے یہ محسوس کیا کہ مودی کا کوئی ایجنڈا ہے۔ That's when we realized there was an agenda. And that agenda became obvious on the 5th August. یہ ایجنڈا 5 اگست کو بے نقاب ہوا۔ بھارت نے سلامتی کونسل کی 11 قراردادوں کی خلاف ورزی کی، جن میں کہا گیا ہے کہ کشمیر ایک متنازعہ علاقہ ہے اور کشمیر کے عوام کو خود ارادیت کا حق حاصل ہے۔ انہوں نے شملہ معاہدے کی بھی خلاف ورزی کی جو مسائل کو 2 طرفہ طور پر حل کرنے کی بات کرتا ہے۔ دراصل انہوں نے بھارتی آئین کی بھی خلاف ورزی کی۔ They actually went against the Indian Constitution. Illegally, they revoked Article 370, which gave Kashmir the special status. جب انہوں نے غیر قانونی طور پر آرٹیکل 370 کو منسوخ کیا جس کے ذریعے کشمیر کو خصوصی حیثیت دی گئی تھی، انہوں نے کشمیر میں 1,80,000 اضافی فوجی بھجوائے۔ اب کشمیر میں بھارتی فوج کی مجموعی تعداد 9 لاکھ ہے اور انہوں نے 80 لاکھ کشمیریوں کو کرفیو لگا کر محصور کیا ہوا ہے۔ Mr. President, now I just briefly want to make the people understand. جناب صدر، میں آپ کو مختصر طور پر یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے، اور مجھے یہ واضح کرنا ہوگا کہ RSS کیا ہے۔
نریندر مودی آر ایس ایس کا تاحیات ممبر ہے. Mr. Narendra Modi is a life member of